بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع پاکستان میں سیاسی حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ایک ایسے بیرونی منصوبے کی چال ہے جس میں عمران خان کو الیکشن جتانا اور نواز شریف کو الیکشن ہرانا مقصود ہے. اس دور اندیش چال میں پھنس کر پی ٹی آئی کا یہ ابال جو پورے پاکستان میں نظر آتا ہے اسے لگام دینا ہے یا اس کی حیثیت بھی بقیہ سیاسی جماعتوں کی طرح کہیں سے ہار اور کہیں سے جیت تک محدود کرنا ہے. جیسے آپ الطاف حسین کی ایم کیو ایم، بھٹو کی پیپلز پارٹی، نواز شریف کی مسلم لیگ اور بقیہ صوبائی سطح کی پارٹیوں کا حال دیکھتے ہیں، اور اس منصوبے کا یہی حاصل مقصود ہے. یہ ایک ایسا دیرینہ معاہدہ ہے جو پاکستان کے قیام کے وقت ہی امریکہ نے پاکستان کی اس خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن اور مسلمانوں کی جذباتی سوچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس خطے میں پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں کمزور بنایا تھا. اس معاہدے کی تفصیلات ایک امریکن سینیٹر بتا چکے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور ہم اپنے ایک پروگرام میں اس معاہدے کو اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنا چکے ہیں. اس معاہدے کے تحت جو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان طے پایا تھا، پاکستان میں سیاسی جماعتیں اتار چڑھاؤ کا شکار کر کے چلوائی جاتی ہیں اور پاکستان کے ادارے برسہ برس کی کوششوں سے کرپٹ کیے گئے ہیں. کسی ادارے میں میرٹ کا نظام ممکن ہی نہیں ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، چونکہ پاکستان میں اب غلاموں کی ضرورت ہے. اب دنیا میں بلاک کی سیاست، یعنی ہر ملک کسی نہ کسی بلاک میں موجود ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آزاد رہے، اور یہی اصل جنگ ہے روڈ میپ کی. اس پس منظر میں اگر آپ سوچیں تو عمران خان کو کوئی مزید 25 سال تک تو زندہ رہنا نہیں ہے، بلکہ اسے تو 5-6 سال میں اپنی زندگی ہی میں آستین کے چھپے سانپوں کی نظر کر دیا جائے گا جنہیں سپیرے نے دودھ پلا کر پی ٹی آئی میں گھسیڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس وقت پاکستان کے انتظامی حالات کا جو حال ہے، جس میں ہر طرح کا ظلم و جبر اپنے عروج پر ہے، اور آج سے پہلے یہ حالت کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی اور یہ باقاعدہ ڈیزائن کا حصہ ہے. ایسے میں اس چال یا اس منصوبے کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کو ایک نئی فلم دکھائی جائے کہ ایسے حالات میں جب نواز شریف کو پاکستان بلوایا گیا تھا تو ہار کیسے گیا، اور اسی کی آڑ میں دھاندلی کے ذریعے اسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اتنی سیٹیں دلا دی جائیں جو چال کی ضرورت ہو، اور عوام صرف عمران خان کا جیت کا جشن منانے لگ جائے، اور پھر یہ ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ پاکستان کے حالات کا خراب پروپیگنڈا عمران خان کی چال تھا، اور یہ میڈیا اس وقت کے لیے اپنے دانت تیز کر کے تیار بٹھا دیا گیا ہے جب الیکشن کرا کے اور عمران کو جتوا کر اسے لنگڑی لولی حکومت دے دی جائے، اور پھر مہنگائی کے جن کے ہاتھوں ناکامی کا ملبہ اس پر ڈال کر نواز شریف جو پلان کے تحت اتنی سیٹوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی اپنی سیٹوں کے ساتھ اور بقیہ حامی جماعتیں میدان میں پہلے ہی موجود ہوں گی، نئی کمزور حکومت کے سامنے مقابلے کے لیے آ جائیں گی. اور ادھر عمران کی حکومت میں سارے فرشتے تو ہوں گے نہیں، بلکہ آستین کے سانپ بھی موجود ہوں گے، اور نواز شریف اب لندن میں نہیں بلکہ تھوڑی سیٹوں کے ساتھ پاکستان میں موجود ہوگا، جو اب مجرم یا ملزم بھی نہیں ہے. اور یہ وہی نواز شریف ہے جو عوام میں چور مشہور ہو چکا تھا اور بکاؤ میڈیا اس کی طرفداری کرتے کرتے تھک چکا تھا اور ذلیل ہوتا تھا. ساتھ ہی یہی بیوروکریسی بھی موجود ہوگی جو آج تماشے دکھا رہی ہے. عمران کی نئی حکومت کو اب سامنا ہوگا، یعنی تھوڑی معمولی نشستوں کے ساتھ جیتنے کے بعد اب عمران کی حکومت کو سامنا ہوگا سب کا، اور میڈیا پر گلے پھاڑنے والے بے غیرت صحافیوں کا، اور ایسے بہت سے صحافی جنہوں نے اچانک اس وقت عمران کے گیت گانے شروع کر دیے. فوراً یہ سب ایک بس سے اتر کر دوسری بس میں سوار ہو جائیں گے. منصوبہ اس طرح پائے تکمیل کو پہنچے گا. اور اگر آپ یاد کریں تو عمران خان اپنی پچھلی حکومت میں مہنگائی کے ہاتھوں پہلے ہی
اپنی شہرت کھو چکا تھا، اور یہ تھوڑے عرصے اگر شاطر اسے صحیح طرح سے کھیلتا تو اس وقت ہی یہ ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح وہ ابال جو پی ٹی آئی کا اس وقت پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ اپنے سائز میں آ جائے گا۔ اب نہ عمران خان کو قتل کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی، بالکل اسی طرح جیسے بیچارہ الطاف حسین لندن میں پھڑپڑاتا نظر آتا ہے۔ جب اس کھیل میں 5-7 سال گزر جائیں گے تو سپر پاور کا اپنا مہرہ کسی چال کے ذریعے، جیسے آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار اور چھوٹو پر الطاف حسین لندن میں بیٹھ کر دانت پیستے دکھائی دیتا ہے۔ کوئی نیا پنچھی بیرونی ڈگری حاصل کر کے پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوگا، جہاں پہلے ہی پارٹی میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود تو ہے ہی نہیں، اور ادھر سونے پہ سہاگا پاکستانی عوام کی لالچی طبیعت، جس کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے کہ یہ تو پیسے پر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ صرف پیٹرول اور کھانے پینے کی چیزوں کو سستا ہی کرنا ہوگا تو تھوڑے دن کے لیے یہ سستا کر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت عمران کیا بیچتا ہوگا جب اسے فلاپ کروا دیا جائے گا۔ آج اگر اسے مروا دیا جائے تو یہ مسلمانوں کا ہیرو بن جائے گا، اور پھر اس کی جگہ کوئی اور لینے کی کوشش کرے گا۔ منصوبہ ساز کا تو اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اب ایک اور پارٹی موجود ہوگی ملک میں جو اس کی اپنی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ۔ پاکستان و امریکہ زندہ باد۔